کو قرآن سے لیتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مع علی، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ قرآن اور علی میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ یہ علی کے بیٹے حسین نے ایسے سمجھایا کہ جب نوک نیزہ پر حسین کا سر بلند ہوا تو حسین قرآن پڑھ رہے تھے، حسین نے نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے سمجھا دیا کہ جس میں حسین اور سر حسین میں جدائی ہو سکتی ہے لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ جی، یہ قرآن اور اہل بیت کا ایسا رشتہ ہے۔ یہی حاکم شام جب مکہ آیا تھا تو ابن عباس درس تفسیر دیا کرتے تھے، جا کے دیکھیے گا، منہاج البراء کتاب ہے آیت اللہ قرنی گل پائگانی کی۔ ابن عباس حبر الامہ کہا جاتا ہے نا، امت کی انک، اتنا انہوں نے حدیثیں بیان فرمائی، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ابن عباس۔ ایک جملہ سن لیجئے، جب ایک دربار میں قیصر روم نے امتحان کی خاطر ایک خط لکھا تھا اور خط کے ساتھ ایک شیشی بھیجی تھی چھوٹی سی، اور قیصر روم نے کہا کہ اگر تم واقعا خلیفۃ الرسول ہو تو اس کا امتحان دو، اس کا جواب دو، اس چھوٹی شیشی میں دنیا کی ہر شے بھر کے بھیجو۔ سن رہے ہیں؟ بھائی دنیا کی ہر شے اس چھوٹی شیشی میں بند کر کے بھیجو۔ ابن عباس موجود تھے وہاں پر۔ ابن عباس نے، کسی کو سمجھ میں نہ آ سکا، ابن عباس نے کہا میں بتاتا ہوں اس کی مراد کیا ہے، سمندر کا پانی شیشی میں بند کرو اور اسے بھیجو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات عطا فرمائی ہے۔ یہ جملہ پہنچ گیا؟ اصل جملہ اس کے بعد کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آخر تک، جہاں تک آواز جا رہی ہے، کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات عطا کی ہے، لہذا سمندر کا پانی بھر کے بھیجو تو دنیا کی ہر شے اس میں بند ہو جائے گی۔ تو جو خلیفہ وقت ہے وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا اے ابن عباس یہ علم کہاں سے سیکھا؟ کہ میں تو علی کی خدمت میں بیٹھتا تھا، کئی راتیں ایسی گزر گئیں کہ تفسیر سورہ الحمد علی نے شروع کی اور فجر کی اذان ہو گئی اور ابھی تفسیر بسم اللہ کے با کے نقطے سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی، اور علی کہتے تھے لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت، اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشتوں کو فقط بسم اللہ کی تفسیر سے بھر دوں گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کہ اے ابن عباس آپ یہ بتائیے آپ کے علم میں اور علی کے علم میں فرق کیا ہے؟ آپ کے علم میں اور علی کے علم میں فرق کیا ہے؟ کہ وہی جو شیشی کے پانی اور سمندر کے پانی میں فرق ہے۔ تو ابن عباس کے پاس حاکم شام نے آ کے کہا کہ تم تفسیر قرآن کہتے ہو لیکن میں نے سنا ہے کہ علی کے فضائل بھی درمیان میں کہہ دیتے ہو، تو تفسیر بیان کیا کرو، علی کے فضائل نہ بیان کیا کرو۔ ابن عباس نے کہا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن بیان کرنا چھوڑ دوں؟ بھائی سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی اور پھیلے تو تاب سرحد والناس ہے علی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ آخری جملے ابن عباس نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں قرآن بیان کرنا چھوڑ دوں؟ کہ نہیں، قرآن بیان کرو، علی بیان نہ کرو۔ ابن عباس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہاں سے قرآن بیان کروں؟ کہ اگر سورہ رات کی آیت پڑھوں کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک منذر ہے ڈرانے والا اور ایک ہادی ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ منذر میں ہوں، ہادی علی ابن ابی طالب ہے۔ حاکم شام نے کہا کہ کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت پڑھا کرو؟ کیا سورہ آل عمران سے آیت پڑھوں کہ اللہ نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ علی نفس رسول بن کر مباہلہ میں تشریف لے گئے تھے، یہ تو امام شافعی سے ان کے بیٹے نے پوچھا تھا کہ بابا یہ بتائیے گا کہ حضور کے بعد بزرگ صحابہ کرام کی فہرست کیا ہے؟ انہوں نے ایک کا نام لیا، دوسرے کا نام، نام لیتے گئے، 10 نام لے لی، علی کا نام نہیں لیا۔ کہ بابا علی دشمنی کی حد ہو گئی، آپ نے 10ویں نمبر پر بھی علی کا نام نہیں لیا۔ کہ بیٹا تو نے صحابی رسول کے بارے میں پوچھا تھا، نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ لیجیے آخری جملہ، ابن عباس نے کہا کہاں سے قرآن پڑھوں؟ کیا یہ آیت پڑھوں؟ کیا یہی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی اور آیت پڑھو؟ کیا سورہ احزاب سے آیت پڑھوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کیا یہاں بھی چادر تطہیر میں علی تھے؟ کوئی اور آیت پڑھو؟ کیا سورہ معارج کی آیت پڑھوں سأل سائل بعذاب واقع، جب ایک شخص نے عذاب کا سوال کیا تھا کہ اگر یہ علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، اور اللہ نے اسی وقت سنسار کر کے اسے واصل جہنم کر دیا تھا۔ کہ
کیا یہی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی اور آیت پڑھو. کیا سورہ مائدہ سے آیت پڑھوں کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک؟ کہ یہ تو اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا کہ علی کو شانوں پر بلند کر کے کہو من کنت مولا فھذا علی مولا. کہ یہی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی اور آیت پڑھو. کہ یہ آیت پڑھوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی؟ کیا یہی آیت پڑھنا ضروری؟ کوئی اور آیت پڑھو. کیا یہ آیت پڑھوں کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب؟ اے رسول آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں. ایک خدا کافی ہے، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. علی نے کہا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر شریک رکھا. جو لا شریک ہے اس نے محمد کی رسالت کی گواہی میں مجھے شریک رکھا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں بالکل آخری کلام. حاکم شام نے کہا کیا یہی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ ابن عباس نے کہا اچھا بتاؤ کہاں سے پڑھوں آیت؟ اچھا بتا دو کہاں سے پڑھوں آیت؟ کہا اچھا یہ کہو اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین کو زلزلہ آئے گا کہ یہ آیت پڑھا، اس کی تفسیر کیا کرو. ابن عباس نے مسکرا کر کہا تیری بد نصیبی یہ ہے کہ اس میں بھی علی موجود ہے. کہ تیری بد نصیبی یہ ہے اس میں بھی علی موجود ہے. کہ بھائی اس میں کہاں سے علی آ گیا؟ اس میں کہاں سے علی آ گیا؟ کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ بعد از وفات رسول 1 سال بعد جب مدینہ میں زلزلہ آیا، مدینہ کی زمین ہل رہی تھی، سب اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے، علی سکون اور اطمینان کے ساتھ باہر نکلے اور علی قدم بڑھاتے بڑھاتے مدینہ کے صحرا میں پہنچے. زمین پر زلزلہ آ رہا تھا، علی نے اپنے قدم مبارک کو مدینہ کے صحرا پر زمین پر مارا اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، میں ابو تراب تجھے حکم دے رہا ہوں تو چپ ہو جا.